الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 112 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ. وہ اللہ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے. یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے. یہی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 61 میں ذکر کیا. جب تم نے کہا اے موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کیوں کرتے ہو؟ اچھا جاؤ شہر میں، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی. یہی ذکر اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ. یہ قصہ اسی میدان تیہ کا ہے. اور یہاں جاؤ شہر میں مصر سے مراد مصر ملک نہیں، بستی، کوئی شہر. کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، یہ پیاز، یہ دالیں اور یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. اصل میں یہ کفران نعمت جس آیت کریمہ کا نقطہ ہے. نعمت کیا تھی؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ من سلوہ اتارتا تھا، آرام سے کھاتے تھے، کوئی محنت مشقت کی ضرورت نہیں تھی. اب کفران نعمت کیا ہے؟ اس کے بدلے ادنا چیز کو طلب کرنا اور وہ بھی محنت اور مشقت کے بعد اس کا ملنا. کفران نعمت نہ کیجیے. اللہ نے جو چیز دی ہے وہ نعمت ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کر کے استعمال کیجیے. اگر اس نعمت سے کفر کرو گے اللہ وہ نعمت بھی چھین لے گا. اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی،
اگر ہم اس کا استعمال اللہ کی بغاوت پر کریں گے دنیا میں بھی صدا ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو صدا رب کی پکڑ بہت سخت. تو نمبر 1 کفران نعمت اور تکبر پر ان کی یہ بات مبنی تھی. تکبر انسان کو جائز نہیں. وہ کتنا ہی بڑا قاری، عالم، جنگجو، خطیب تکبر کرے گا تو اللہ سب کچھ چھین لے. عاجزی اور انکساری. آم کے درخت، پھلدار درخت پر جب پھل لگتا ہے اس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوتا ہے، جھک جاتا ہے. جب علم آتا ہے تو آدمی جھک جاتا ہے، اس کے اندر انکساری آتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا جاؤ. اب ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی اس وجہ سے کہ نعمتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. وہ غضب الہی کے مصداق بن گئے. اللہ کا غضب ٹوٹا اہل کتاب پر. ہر مسلم کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتا ہے کہ اللہ گمراہ لوگوں میں اور جو جن پر تیرا غضب ہوا ان جیسا نہ بنانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی مسلمانوں کے آمین کہنے سے بہت چڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کے خلاف بد دعا ہوتی ہے ہر نماز میں، پھر سارے مسلمان آمین کہتے ہیں تو ان پر یہ مسلط کر دی گئی. غضب الہی کے مصداق میں. غضب بھی اللہ کی ایک صفت ہے، جیسے رحمت اللہ کی ایک صفت، ایسے غضب بھی اللہ کی ایک صفت ہے. اللہ کی صفت جو رحمت ہے وہ اللہ کی صفت غضب پر غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. تو یہی بات یہاں پر بیان کی گئی کہ یہودیوں کی ذلت اور مسکنت. ذلت سے بچاؤ کی 2 صورتیں اب، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ کے اندر آ جائیں. اسلام قبول کر لیں، اسلامی حکومت کو جزیہ دے دیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اسلام قبول کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ کلمہ پڑھ لیں. اب وہ اسلام کی پناہ میں آ جائیں گے. اور وحبل من الناس، یا اسلامی مملکت کو جزیہ دے کر، پیسے دے کر، جزیہ اپنی زندگی کی حفاظت کے پیسے دیے جائیں گے اس پر. اس حیثیت سے ذمی اسے کہتے ہیں، اس حیثیت سے رہنا قبول کر لیں. یا عام مسلمان کی پناہ میں آ جائے. کوئی مسلمان کسی بھی کافر کو پناہ دے سکتا. عرب کے ہاں یہ تو بہت اسلام سے قبل بھی تھا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی تکلیفوں سے تنگ آئے تو چل پڑے وہاں سے. ابن دغنہ سردار مل گیا. اس نے کہا ابوبکر کدھر؟ کہا مکہ والے تنگ کرتے ہیں. فرمایا چلو میرے ساتھ. آئے، ہتھیار باندھے، بچوں کو لیا، بیت اللہ میں جا کر اعلان کیا ابوبکر میری پناہ میں. یا کسی انسان کی پناہ میں آ جائیں. اور ہر مسلمان کو اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں یہ حق حاصل ہے، وہ کسی کو بھی پناہ دے سکتی، حتیٰ کہ عورت بھی کسی کو پناہ دے سکتی. یا پھر کسی بڑی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو جائے ان کو. اس میں مسلم اور غیر مسلم، ہمارے اسلامی حکومت میں غیر مسلم بھی رہ رہا ہے، وہ بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے. اب جرم کیا تھا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات. سب سے پہلا جرم اللہ کی آیات کا انکار، سب سے بڑا جرم.
اللہ کی آیات کا انکار۔ اللہ کی آیات سن کر نہ توحید کو قبول کرتے تھے وہ لوگ، نہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے تھے۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑائیے، قرآن مقدس کے الفاظ تروڑ مروڑ کے پیش نہ کیجیے، زبان کو غلط استعمال نہ کیجیے۔ اللہ کی آیات ان پر میں نہیں مانتا ان آیات کو، یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ قرآن مقدس سنایا جائے کہ ٹھیک ہے قرآن ہے لیکن میں نہیں مانتا، میں تو یہی کہوں گا بابا سنتا ہے، عقیدے میں خرابی، یہ اللہ کی آیات کا انکار۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ، اور نبیوں کا وہ قتل کرتے تھے۔ یہاں پر یہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاء، دوسری جگہ پر يَقْتُلُونَ النَّبِيِّ بغیر حق، نا حق کسی مسلم کا قتل نا حق، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے باقاعدہ، قتل نہیں کرو گے نا حق۔ حق والا قتل کیا ہے؟ زانی کو پتھر مار مار کر شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، یہ حکام کا کام ہے، عوام نہیں کرے گی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ حکام کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ انبیاء کو نا حق وہ قتل کرتے تھے، یہ اللہ کا پھر غضب ہوا، ذلیل ہو گئے، محتاج ہو گئے، حکومت چھن گئی، ریاست چھن گئی، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ جرم کیا تھا؟ قتل انبیاء۔ انبیاء کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جو کسی نبی کو قتل کر دے، یا وہ شخص جسے کوئی نبی قتل کر دے، وہ اس کو جہنم میں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی نافرمانی اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ انہوں نے نافرمانی کی، حد سے گزرتے تھے۔ ہمیشہ اپنی حد میں رہیے۔ آپ اس میں بھی کوئی ناراض ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات سے آگے نہ چلو۔ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، اللہ کی یہ حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس کرنا تو دور کی بات، ان حد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ وہ اللہ کی حدود کو پھلانگتے تھے، انبیاء کا قتل کر کے، اللہ کی آیات کا انکار کر کے، نافرمانی کر کے، تکبر کر کے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے۔ لیسوا سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ اس کا انشاءاللہ یہ کیونکہ لمبا درس ہے، وقت ہو گیا، تو یہ آیت کل انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔